سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ملک ارباز ٹی وی پر، اور میں ہوں محمد ارباز خان۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان کے 30 روزے فرض کیے ہیں۔ فرمان ہوا شدید بھوک ہو، شدید پیاس ہو، کچھ بھی نہیں کھانا، چاہے حلال ہو چاہے حرام۔ فرض کریں آپ کالج سے آتے ہیں، کام سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، گھر میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کولڈ ڈرنکس بھی موجود ہیں، اور باقی مشروبات بھی موجود ہیں، اچھا کھانا بھی موجود ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، صرف رمضان میں ہی کیوں؟ اللہ پاک کا حکم ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی نہ چوری کرنی ہے، نہ ڈاکہ ڈالنا ہے، نہ ناپ تول میں کمی کرنی ہے، نہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمانوں، تمہاری زبان سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن یہ تمام ایکٹیویٹیز ہم صرف ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ دوستو، جو کام ہم کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے پجاموں کو ٹخنوں سے اوپر کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم بہت متبع رسول ہیں۔ ہم اپنے حجوں اور عمروں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کمائی کس طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم واقعی ایمان پر قائم ہیں؟ کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے؟ کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد آخرت قائم ہوگی جس میں حساب و کتاب ہوگا؟ کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے؟ دوستو، جب میں اپنے اندر جھانکتا ہوں اور خود سے یہ سوال کرتا ہوں تو میرے اندر مجھے میرا اپنا ایمان انتہائی کمزور سطح پر نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اس خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی تمام زندگی کا احوال پیش کرنا ہے، اپنی تمام زندگی کا جواب دہ ہونا ہے، اس کی نعمتوں کا جواب دہ ہونا ہے، تب ہم کبھی بھی ایسی عیاشی والی زندگی نہ گزارتے۔ انگریزی ہم نے پڑھ لی، اور ایسی پڑھ لی کہ انگریزوں کو سکھا دیں۔ مختلف مضامین میں پی ایچ ڈیز کی۔ کون سے مضامین ہیں، کون سے علوم ہیں جو ہم نے حاصل نہیں کیے؟ لیکن افسوس، ہم اتنی عربی نہیں سیکھ پائے کہ خدا کے کلام کو سمجھ پائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں وہ کون سا بینک موجود ہے جو بغیر سود کے کام کر رہا ہو۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس پروگرام کو 3 سپانسر نے سپانسر کیا ہے۔ نمبر 1 الاحمد شاپنگ آن لائن، اس کے علاوہ حسن بیف سٹال اور روان آٹوز نے۔ ہم اپنے تینوں سپانسر کا بہت شکر گزار ہیں۔ اگر آپ آن لائن معیاری اشیاء خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی الاحمد آن لائن شاپنگ کو وزٹ کریں اور ان سے معیاری پروڈکٹ انتہائی کم ڈیلیوری چارجز پر اپنے دہلیز پر حاصل کریں۔ آپ اگر کوٹلہ جام کے گرز نواب میں رہتے ہیں تو آپ ابھی حسن بیف سٹال کو وزٹ کریں اور معیاری بیف حاصل کریں۔ اسی طرح اگر آپ موٹر سائیکل اور رشکوں کے معیاری پرزہ جات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی انتہائی کم ریٹس پر، تو ابھی اوان آٹوز کھاوڑ کلاں کو وزٹ کریں اور وہاں سے معیاری پرزہ جات حاصل کریں۔ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ایک مہمان کو آپ سے ملواتے ہیں جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں۔ ہمارے پاس بہاولپور سے کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ،
ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں دیا. ہم سب مل کر ان کا انیشیٹو سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور ان کا مقصد سنتے ہیں کہ وہ کس طرح انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. رانا محبوب صاحب، ویلکم ٹو ملک ارباز ٹی وی. السلام علیکم ملک ارباز ٹی وی کے تمام دیکھنے سننے والے. میرا نام رانا محبوب علی ہے، بہاولپور ریاست سے تعلق ہے. میں ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہوں اور ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ ہوں. میری جو تحریک تھی وہ تھا کہ انسانی حقوق جو ریاست کے ذمے ہے بنیادی، اس کے حصول اور تحفظ کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آگاہی عام شہریوں تک پہنچائی جائے. اس کے پیش نظر کمزور طبقات میں سے خواجہ سرا کمیونٹی، بھٹا مزدور، مذہبی اقلیتیں، سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی یا جس طرح دیگر مذہبی اقلیتیں برادری جو پاکستان کے اندر بستے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے. پھر اسی طرح جو ہمارے ہاں عورتوں کے معاملات ہیں، عورتوں کے تحفظ ہیں، ان کے حقوق پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر اور تعلیم کی طرف لانا بھی ہے. تو اس کے پیش نظر ہم نے مختلف کام کیے ہیں، جس طرح کہ کسی شہر میں سلائی سینٹر ہو گیا، جس میں جہاں جہاں اپنے وہ سلائی سیکھ رہے ہیں، دستکاری سینٹر کے ذریعے اپنے جو ہے سلسلہ ہے، وہیں پر ان کو مختلف جدید دور کے مطابق آن لائن نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کے مختلف کورسز بھی جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے جو ہے خواجہ سا کمیونٹی ہے. دیکھیں اب آپ کو آفس میں نظر آتے ہیں یا ہماری کمیونٹی میں عام نظر آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو قانون اور اصول و ضوابط صوبوں کے جو بنے ہیں، اس کمیٹی کا بھی میں ممبر رہا ہوں. تو اسی کے پیش نظر ان کو بھی تعلیم، روزگار، ہنر جو مختلف ذرائع کے ذریعے جو ہے حق دیا ہے ہماری ریاست نے، جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا بھی ہے. اگر دیکھا جائے جو بیسک اگر ہم دیکھیں بالکل مجموعی طور پر، تو ہماری جو خود این جی او ہے جس کا نام ہے دیہی تنظیم فار بہبود خواتین، جو کہ چیریٹی کمیشن پنجاب سے بھی رجسٹرڈ ہے، محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سے بھی رجسٹرڈ ہے، جو عورتوں اور بچوں اور کمزور طبقات کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے. اور کہیں پر بھی ایسا سلسلہ ہو، بظاہر تو یا بہاولپور ہی میں کیونکہ ہمارا ادارہ قائم ہے، لیکن پاکستان کے مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے ہمیں جب کال آتی ہیں تو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم جو ہے مختلف شہروں میں بھی اپنا جو فلاحی سماجی کام ہے اس کو کرتے رہتے ہیں. اب وہ بھلے قانونی آگاہی ہو، وہ ظاہری خدمت ہو، راشن کی صورت میں ہو، کہیں پر اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، کہیں قانونی مشاورتیں ہوں، ہر لحاظ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو بہتر انداز سے حل کیا جا سکے. اور اب جیسا کہ رمضان مبارک بھی ہے، اور اسی دوران جو ہے مسیحی جو برادری ہماری، ان کے بھی روزے پہلے سے شروع ہیں، کیونکہ ان روزوں کے بعد جو ہے ان کے اپنے عید ایسٹر آتا ہے، عید قیامت المسیح جسے وہ کہتے ہیں. ہم جہاں پر مسیح لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، مسیح برادری کے لیے، اب کیونکہ مسلم کمیونٹی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب جو ہے کمزور جو لوگ ہیں، جو مساکین ہیں، غریب ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں، ان کے سحری اور افطاری اور راشن وغیرہ کی بھی کوشش جاری رہیں گی. اور اسی طریقے سے اسی دوران مسیح برادری کے جو ہے اپنے کمزور جو طبقہ ہے ان کے لیے بھی ہم اپنے کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اس سال بھی ہم نے جو ہدف رکھا ہوا وہ اپنے جو قریبی شہر ہیں ہمارے و مسیح برادری کے لیے، ہمارا جو ہدف ہے وہ 100 خاندانوں کا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا جو مسلم کمیونٹی کے لیے ہمارا جو ہدف ہے وہ کم و بیش 250 خاندانوں کے حوالے سے ہے، تاکہ وہ اپنی عید جو ہے اور رمضان بہتر انداز سے گزار سکے. اور آپ ہی کے چینل کے توسط سے میں عرض کروں گا، اگر پاکستان میں کوئی بھی ایسا نومولود بچہ جسے لوگ گرا جاتے ہوں، یا کوئی ایسا بچہ جس کو والدین اپنے جس بھی مجبوری کے تحت بعد ایک ایسے ثانیہ دیکھے ہیں جس کو خود کشیاں بھی ہو رہی ہیں اور خود بھی اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو وہ ان والدین کو ریکویسٹ ہے، ان لوگوں کو درخواست پیش کروں گا
کہ وہ بلا جھجک جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرے. ہم کوشش کریں کہ اس بچے کو اپنے پاکستان کا باعزت اور ایک اچھا اعلیٰ مقام کا شہری بنا سکیں تاکہ وہ ملک و ملت کے امن و سلامتی کی کوشش کی اس بھاگ دوڑ میں شامل رہے. سر وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے رانا محبوب، سوشل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر. بڑے اچھے طریقے سے اپنی این جی او کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی اگر اپنے بچے کو نہیں پال سکتا یا غربت کی وجہ سے انہیں اڈاپٹ نہیں کر سکتا تو وہ ان سے رابطہ کر کے وہ بچہ انہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی ایک اچھی آرگنائزیشن ہے جس میں ویلفیئر کا تمام نظام موجود ہے، اور وہ خود سب معلومات ہمیں دے رہے تھے. ہم رانا صاحب کا بہت شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اتنا عظیم کام آپ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ شرف کسی کسی کو ہی بخشتا ہے کہ وہ اس طرح کے بہترین کام کر سکیں. ایسے لوگ دنیا میں فرشتوں سے کم نہیں ہوتے. ان کا مرتبہ اور فضیلت فرشتوں سے کم نہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں جو مفلوق الحال ہوتے ہیں، جن کا کوئی حال نہیں ہوتا، جو بالکل سفید پوش ہوتے ہیں. رانا صاحب گریٹ انیشیٹو. اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. یہ تھی ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن. ہم اچانک ماہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے، سو اس لیے ہم اپنے پروگرام کے اچھے طریقے سے تیاری نہیں کر پائے اور باقی سیگمنٹس بھی آپ تک نہیں پہنچا پائے. تو اس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم تمام سیگمنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے اور تمام تر پوری رمضان ٹرانسمیشن آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. سو ابھی کے لیے اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.